قال، اس نے کہا شاگرد نے، ارأیت، آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اترے ہوئے تھے چٹان کی طرف، جب ہم نے پناہ لی تھی چٹان میں. آپ کو یاد ہے جب ہم چٹان کے پاس ذرا رکے تھے، راستے میں ایک چٹان آئی تھی اور وہاں ہم تھوڑی دیر سستائے تھے. آوا یؤوی، ایوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پناہ لینا. یوں لگتا ہے کہ جیسے چلتے چلتے انہوں نے تھوڑی دیر رک کے سانس لیا. صخر کس کو کہتے؟ چٹان کو. فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی سے غافل ہو گیا. بس وہی جگہ تھی جہاں مجھے مچھلی بھول گئی تھی، ورنہ تو میں نے اس کا خیال رکھا کہ یہ کب جاتی ہے اندر، لیکن وہاں اس جگہ پہ میں بھولا تھا. وما انسانیہ الا الشیطان، اور شیطان نے مجھ کو بھلوا دیا، اور نہ بھلوایا مجھے اس کو، انسانی بھلوایا مجھے اس مچھلی کے بارے میں، یا غافل کیا مجھ کو، مگر شیطان نے. ایک شیطان کا عام طریقہ ہوتا ہے کہ کاموں کو تاخیر میں ڈالنے کے لیے، نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے عموماً وہ اہم چیزیں بھلوا دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقت ضائع ہوتا ہے. آپ کوئی اہم کام کرنے لگے، وہ یک خلل اندازی کرتا ہے اور آپ بھول جاتے ہیں، پھر بھولے تو بھول ہی گئے اور وہ رہ جاتا ہے. تو یہاں بھی شیطان نے عین اس وقت غافل کیا جب مچھلی نکلی تھی، یعنی وہ لمحہ چھوٹ گیا ان سے. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے بلوا دیا شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں. اچھا پھر کیا تھا کہ اس جگہ سے غافل ہوئے تھے تو ان کو بتا دینا چاہیے تھا نا کہ میں اس وقت بھول گیا تھا مچھلی کا خیال کرنا، لیکن اس کا ذکر کرنا بھی نہ یاد رہا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا، آپ کو بتانا ہی بھول گیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بنا لیا تھا کس نے؟ مچھلی نے. کیا؟ سبیلہ، اپنا راستہ. کہاں؟ فی البحر، سمندر میں. عجبا، عجیب طریقے سے، حیرت انگیز طریقے سے وہ ایک دم پانی میں چلی گئی تھی. قال، کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کیا؟ ذالک ما کننا نبغی، یہی چیز ہم چاہتے تھے. قال، کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کیا؟ ذالک ما کننا نبغی، یہی چیز ہم چاہتے تھے، یہی تو چاہتے تھے ہم، یہی جگہ تو اصل میں ہماری منزل تھی. اب کیا ہوا؟ فرتدا، دونوں پلٹے. مرتد لفظ بھی اسی سے نا، دین سے پلٹنے والا، تو یہاں لفظی معنی ہے دونوں پھرے، واپس چلو. علی آثارہما، اپنے نشانات قدم پر. آثار اثر کی جمع، یعنی پیچھے پیچھے چلے نشان دیکھ کر. قصصا، نشان قدم تلاش کرتے ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی کہ وہ جگہ ان سے بھول جائے اور وہ آگے چلے جائیں، کیونکہ اسی سے تو امتحان تھا ڈٹرمینیشن کا کہ کتنے ڈٹرمنڈ ہیں. مثلا اگر ہم کبھی اپنے گھر سے نکلیں کسی درس میں جانے کے لیے اور راستہ بھول جائیں یا آگے نکل جائیں، تو عموماً پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ اب بھول گئے اور اب تو ٹائم نکل گیا ہوگا، اور اب کیا فائدہ پلٹ کے جانے کا، اتنی مصیبت کون اٹھائے، ہم تو پہلے ہی بہت تھک گئے تھے، اب پھر واپس وہاں جائیں، چلیں گھر چلتے ہیں، چلیں یہاں دیکھیں وہ مارکیٹ، اس میں شاپنگ کو چلتے ہیں، اور گیا کام، وہ سارا نیت ارادہ سب ختم. دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی اچھی بات کے لیے نکلتا ہے، شیطان بیچ میں خلل اندازی کرتا ہے، انسان کبھی وقت بھول جاتا ہے، کبھی کارڈ بھول جاتا ہے، کبھی رستہ بھول جاتا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو انسان کے لیے رکاوٹ ڈال دیتی. یہ انسان کا سخت امتحان ہوتا ہے کہ واقعی اپنی نیت میں سچا تھا یا نہیں. یاد رکھیے کہ جو شخص بھی کسی اچھے کام کے ارادے سے نکلتا ہے اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے. اس وقت ہلایا جاتا ہے ایک دفعہ انسان، اور ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف طریقے سے ہوتا ہے. کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے، کسی کے اپنی ذات میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کسی کے کہیں باہر سے، یعنی کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان ایک دفعہ شیک ہو جاتا ہے. اور اس وقت جو خود کو پکا رکھے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آگے پھر آسانیاں کر دیتے ہیں، اور جو وہیں سے لوٹ جائیں پھر ان کو یہ راستہ نہیں ملتا.
اب کیا ہوا، آگے چلے گئے اور وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت تھکاوٹ ہو گئی. آپ ذرا سوچیں کہ پیدل چل رہے ہیں، دیا حقبا، چلتے جا رہے ہیں میلوں میل میلوں میل، کوئی سایہ نہیں لگ رہا، اس لیے کہ وہ چٹان کے پاس آ کے تھوڑا سا وہ اس میں تھکاوٹ بھی ہے، بھوک بھی ہے، انجانی سی منزل ہے، ایک ایسے شخص سے ملاقات ہے جس کو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور پھر کہا بھی یہ گیا کہ وہ تم سے بڑے عالم ہیں. ساری چیزیں نفس کے خلاف، علم کا سارا راستہ نفس کے خلاف. اور یہ ایک حقیقت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر علم صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے آ جاتا نا کہ ہائے کاش ہم بھی اتنے بڑے عالم ہو جائیں، تو پھر زمانے میں کوئی جاہل نہ رہتا، ہر کوئی تمنا کر لیتا کہ لو کان علم یدرک بالمنی لما کان فی البریۃ جاہل. اور کیوں کہا گیا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دیجئے، پوچھئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اور وہ جنہیں علم نہ دیا گیا؟ برابر نہیں ہو سکتے. علم والوں کا درجہ اسی لیے بڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس راستے میں تکلیفیں بہت اٹھائی ہوتی، اور تکلیف کے بغیر علم آ نہیں سکتا. اس میں نیند، بھوک، آرام، خواہشات، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. اور جو ہر خواہش پہ پھسل جائے، آج سونے کو دل چاہ رہا ہے، آج فلاں کھانا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، بہت سی خواہشات قربان کر کے ہی یہاں پہنچ سکتے ہیں. فوجدا عبدا من عبادنا، جب واپس پلٹے اور اسی جگہ پہ گئے جہاں مچھلی سے غافل ہوئے تھے تو پا لیا عبدن، ایک بندہ. کون سا بندہ؟ من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. کون تھا وہ؟ آتیناہ رحمتن، جس کو ہم نے رحمت عطا کی تھی. کہاں سے؟ من عندنا، اپنے پاس سے. خصوصی رحمت، خاص رحمت. ان کو خضر کیوں کہا جاتا ہے؟ اگرچہ عربی پروننسیشن خضر ہے، لیکن ہم خضر بولتے ہیں تو میں نے اپنے ہی پروننسیشن کو اختیار کیا ہے تاکہ آپ کو سننے میں بوجھ نہ محسوس ہو. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے سرسبز و شاداب، خضر. بخاری میں اس کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو زمین کا وہ حصہ ان کے نیچے سے سبز ہو گیا جب اٹھے، کیونکہ اللہ نے ان کو خاص رحمتیں اور ان پہ نوازشیں اور انعامات کیے ہوئے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ، اور سکھا رکھا تھا ہم نے اس کو، تعلیم دی تھی ہم نے اس کو. علم یعلم، تعلیم. علمناہ، کون سی تعلیم؟ کہاں سے؟ من لدنا، اپنے پاس سے. علما، ایک علم کی، ہم نے اسے ایک خاص علم دے رکھا تھا، نبوت کے علاوہ کچھ اور چیز. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خود اس کو ایک خاص علم دے رکھا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے پیچھے والی بات سے؟ کہ علم حقیقی کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے. اچھا، یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہر شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ایک خاص علم ہے. ان کی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے دی نا کہ ہم نے اس کو علم دے رکھا تھا. لیکن اگر میرے آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہے کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے قرآن اور سنت کے علاوہ ایک خاص علم ملا ہے جو صرف مجھے ہی ملا ہے، تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ جی آپ کو کہاں سے سرٹیفکیٹ ملا ہے اس کا. اس کی بنیاد صرف کسی کا دعویٰ نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے میرے پاس لدنی علم ہے یا فلاں کے پاس ہے. نہیں، جب تک کوئی گواہی نہ ہو اس پر. کیونکہ اس راستے سے لوگوں نے دوسروں کو بہت بھٹکایا ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن بھی ہے ایک علم، حدیث بھی ایک علم ہے، لیکن ایک اس کے علاوہ ایک اور علم بھی ہے. اور وہ کون سا ہے؟ جیسے خضر علیہ السلام کے پاس تھا. وہ کہتے ہیں ہدایت کے لیے صرف قرآن حدیث کافی نہیں، بلکہ لدنی علم ہونا چاہیے. اور پھر اس لدنی علم میں جو دل چاہتا ہے ڈال دیتے ہیں. معلوم نہیں آپ میں سے کبھی کسی کو ایسی کسی گفتگو یا کسی مجلس یا کسی بات سے گزر ہوا یا نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح کی بات اور سوچ پائی جاتی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ چونکہ میرا واسطہ مختلف لوگوں سے پڑتا رہتا ہے تو ڈائریکٹ مجھ سے بھی کسی نے یہ بات کی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث پڑھ کے کوئی شخص عالم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی علم ہوتا ہے اور وہ لدنی علم ہوتا ہے. اور اس کے لیے وہ خضر علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں. اس کو لدنی علم کہتے ہیں. لدنی، یہ مل لدنا سے لدنی بناتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ نبوت کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ کسی کو نبی آپ کب مانتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی آثار، دلائل، قرائن کچھ تو ہوتے ہیں نا. اس کے پاس کتاب ہوتی ہے یا
فرشتہ آتا ہے. لیکن اس کے بغیر آپ کسی کے بھی علم کا جائزہ کہاں سے لے سکتے ہیں؟ حضرت خضر کے پاس اگر لدنی علم تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے. تو اگر کوئی اور بھی ایسا ہے کہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دیں اور کہیں قرآن میں لکھا ہو یا کسی نبی نے ہم کو بتایا ہو تو ہم مان لیں گے. قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا. کس سے کہا؟ خضر علیہ السلام سے. هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ کیا آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ آپ کو کمپنی کر سکتا ہوں؟ الا، اس بات پر، ان تعلمنی، کہ آپ مجھے تعلیم دیں، آپ مجھ کو سکھائیں، مما علمت رشدا، اس میں سے جو آپ سکھائے گئے ہیں سمجھ بوجھ میں سے، ہدایت میں سے. یعنی آپ کو جو علم ملا ہے کیا آپ مجھ کو وہ سکھائیں گے؟ اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ استاد کے پاس بیٹھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اس سے اجازت ضروری ہے کہ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں آپ کی مجلس میں؟ کیا سیکھ سکتا ہوں؟ آپ سکھائیں گے مجھ کو؟ کیا اجازت ہے؟ یہ جو ایڈمیشن کا سلسلہ ہوتا ہے نا، یہ ایڈمیشن جس کا نام ہوتا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایڈمیشن دراصل کیا ہے؟ ایک اجازت نامہ. لفظی معنی کیا ہے ایڈمیشن کا؟ ایڈمٹ کرنا، داخل کرنا. تو یا داخلہ اس کو کہتے ہیں نا، داخلہ ہو گیا. داخل کسی کو کب کیا جاتا ہے؟ مثلاً کوئی کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا ادب ہے اس کا؟ اجازت لے کہ میں آ جاؤں، تو پھر وہ داخل ہو جاتا ہے اس میں. اسی طرح کسی ادارے میں باقاعدہ طالب علم بننے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کہ داخل ہونے کی اجازت لی جائے. اس کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے، اپلیکیشن دی جاتی. تو اپلیکیشن دراصل کیا ہے؟ اپلیکیشن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ درخواست. تو درخواست کیا ہے؟ درخواست کیا ہے؟ سوال ہے، اجازت مانگنا ہے. تو جب وہ اس کو اپروو کر دیتے ہیں تو داخلہ ہو گیا، یعنی اجازت مل گئی. اب آپ یہاں باقاعدہ طالب علم ہیں. اس کی بنیاد کہاں سے ملتی؟ ایک پیغمبر کے اسوہ حسنہ سے ملتے. وہ جاتے یہ نہیں کہ السلام علیکم، اچھا آپ کو کیا کیا آتا ہے، مجھے کیا کیا سکھائیں گے. نہیں، وہ ان کا انٹرویو کرنے نہیں بیٹھ گئے تھے. کیا کہتے ہیں؟ ہل اتبعک، کیا خوبصورت جملہ ہے. ہل اتبعک، میں آپ کا اتباع کر سکتا ہوں، آپ کو فالو کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. الا ان تعلمنی، اس لیے کہ آپ مجھ کو سکھائیں، مما علمت رشدا، اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے بھلائی میں سے، نہیں جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے آپ مجھے سکھائیں گے، اس کے لیے میں آپ کے ساتھ چلوں. قال، خضر علیہ السلام نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. علم کے لیے سب سے اہم ترین چیز، بیسک کوالٹی، صبر. آپ صبر نہ کر سکیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد چاہے تو اجازت دے، نہ چاہے اگر یہ دیکھے کہ شاگرد میں اہلیت نہیں ہے یا ہو سکتا ہے کہ شاگرد نہ سیکھ سکے تو وہ اپنی ڈسکریشن پہ اگر انکار کر دے تو بھی اس پہ کوئی الزام نہیں. اس کو کوئی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں فلاں سے پڑھنا چاہتا ہوں اور وہ مجھ کو نہیں پڑھاتا، یا یہ کہ میں نے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. جبر نہیں، جبر نہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ بن عباس بسا اوقات اکابر صحابہ کے دروازے پر دوپہر کی دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے. آندھیاں چلتی، دھوپ ہوتی، لیکن دروازہ تک نوک نہیں کرتے تھے کہ اندر معلوم نہیں کیا ڈسٹربنس ہو. تو جب وہ نکلتے صحابی تو کہتے، آپ نے ہمیں اپنے آنے کی اطلاع کیوں نہ دی اے ابن ام رسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ ہمیں اطلاع تو دیتے. تو وہ کیا کہا کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو ڈسٹرب کروں، تاکہ آپ اپنی سہولت سے نکلیں اور سکھا سکیں. کیونکہ علم ایک ایسی چیز نہیں کہ جس میں آپ دوسرے کو پریشرائز کر کے اس سے کچھ نکلوائیں، کسی دھونس دھاندلی سے یا کسی ایسی چیز سے.
آپ دیکھیں بھینس بھی وقت پہ دودھ دیتی ہے نا، 20-30 ہزار روپیہ لے کے، اور دن میں 5 دفعہ اس سے کہیں کہ دودھ دو نہیں تو ڈنڈے پڑیں گے تمہارے سر پہ، کیا وہ دودھ دے گی؟ دے سکتی ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں استاد سے؟ کہ وہ جب ہم چاہیں ہم کو کچھ دے. راستے میں ہم اس سے فقہی مسائل پوچھیں، وہ 3 گھنٹے بول کے بیٹھے تو ہم اس سے ایسے سوال کریں کہ اس کو چیزیں لے جائیں اس کے پاس ایسی کہ ابھی ابھی ہمیں اس میں سے جواب دیں. ہم فون کریں اور وہ اویلیبل ہو اور ہم کو ابھی مسئلے کا حل سمجھائے، اور جس طرح ہم چاہیں اس کو استعمال کریں. نہ اس کے کھانے کا خیال کریں، نہ اس کے آرام کا کریں، نہ اس کی نیند کا کریں، نہ اس کے اوقات کا کریں. نہیں، وہ استاد کیوں ہے اگر وہ سکھا نہیں سکتا؟ تو یہ طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں. ہر چیز کا ایک ادب اور ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کسی کی صلاحیتوں کو مس یوز کریں گے اور اس کو اپنا غلام بنا کے اس سے کام نکلوائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے. علم کے لیے ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے، اور طریقہ کار ضروری ہے. انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو علم ان کے پاس ہے خاص طور پر، وہ علم ہر ایک کے بس میں نہیں اس کو ہضم کرنا، اور بہت مشکل ہے. اس لیے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، اور ساتھ ہی بتا دیا وَكَيْفَ تَصْبِرُ، آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کی آپ کو خبر ہی نہیں، جس کا آپ نے احاطہ ہی نہیں کیا، جو آپ پوری طرح جانتے ہی نہیں، اس بات پہ آپ صبر کیسے کریں گے. خبرہ خبر ہی کی طرح ہے، لیکن خبر سے ذرا مختلف ہے. خبر تو جھوٹی سچی ہر طرح کی ہو سکتی، لیکن خبر روٹ وہی ہے، لیکن خبر یا خبرو سے ہے، یا خبرو سے نہیں، یا خبرو سے ہے. دانش اور سمجھ، دانش سمجھ بوجھ، یعنی جس بات کی آپ کو سمجھ ہی نہیں. خبرہ یہاں بمانا کیا ہے؟ سمجھ. جس چیز کی آپ کو سمجھ ہی نہیں اور سمجھنے کو آپ پوری طرح احاطہ ہی نہیں کر پائے، یعنی جس کے آگے پیچھے سارے آسپیکٹس پتہ ہی نہیں آپ کو، تو اس پر آپ کیسے صبر کریں گے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا. انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے علم حاصل کرنے کے جذبے میں سچے تھے، اور یہ ایک طرح سے کمٹمنٹ ہو رہی ہے، وعدہ ہو رہا ہے میں صبر کروں گا. دوسرا وعدہ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی بات ٹالوں گا نہیں، نافرمانی نہیں کروں گا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ علم سیکھنے کا ادب کیا ہے کہ جس طرح استاد بتا رہا ہے ویسے ہی کام کیا جائے. اگر وہ نہ کیا جائے تو انسان سیکھ نہیں سکتا. تعلیم کا عمل استاد اور شاگرد کے باہم تعاون سے جنم لیتا ہے. اگر دونوں میں تعاون نہ ہو، استاد شاگرد سے تعاون نہ کرے اور شاگرد استاد سے تعاون نہ کرے، تو علم نہیں حاصل ہو سکتا. اگر استاد اپنی مرضی کر رہا ہے اور شاگرد اپنی مرضی کر رہا ہے اور دونوں میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں. ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ایک شرط ہے علم کے لیے. جو شاگرد استاد کی بات نہیں مانتا بلکہ اپنی منوانا چاہتا ہے تو وہ پھر علم کے خزانوں سے دور ہی رہتا ہے. قال، جب یہ وعدہ ہو گیا تو خضر علیہ السلام نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تو میرا اتباع کرنا چاہتا ہے، میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي، تو مجھ سے سوال نہ کرنا، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں. انٹرپٹ نہیں کرنا، نو کوسچنز. یعنی جب میں کوئی کام کر رہا ہوں گا، سکھا رہا ہوں گا، تو بیچ میں سوال نہیں کرنے. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں شروع کر دوں تیرے لیے اس میں سے ذکر، جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. پہلے نہیں پوچھنا، یعنی پہلے مجھ کو بتانا ہے، مجھے ایک کام کرنا ہے، اور پھر تم مجھ سے سوال بعد میں کرنا. یہ بھی ایک بہت بڑا ادب سکھایا گیا
کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی بھی علم کی بات مکمل ہونے سے پہلے شاگرد سوال شروع کر دیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بات پتہ چل جائے تو نمبر 1 سمجھ ہی نہیں آتی، نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہوتا ہے، نمبر 3 استاد کے اندر ایک اریٹیشن پیدا ہوتی کیونکہ وہ دینا چاہتا ہے، لوگ لینے کی بجائے سوال کر کر کے لے رہے ہیں، اب وہ ترتیب بکھر جاتی، اور جہاں استاد کو اوفینڈ کر دیا جائے وہاں وہ پوری روح کے ساتھ علم نہیں دے سکتا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کبھی عام روزمرہ زندگی میں بھی کوئی بات کر رہے ہیں اور کوئی آپ کی بات کاٹ دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کے اندر کیا ہوتا ہے اس وقت؟ یعنی ایک بات آپ بیان کرنے والے ہیں اور بات بڑی اہم ہے اور کوئی سننے سے پہلے اس کو کاٹ دے، کوئی اور بات شروع کر دے، سوال کر دے اس میں سے، تو یوں لگتا ہے نا جیسے اندر کچھ ٹوٹ گیا، ہل گیا، ترتیب خراب ہو گئی. اب آپ جواب دیں بھی تو اس طرح نہیں دے سکیں گے جو آپ ایک ترتیب سے چلے آ رہے تھے، ایک فلو میں بات کر رہے تھے. تو دوران تعلیم سوال کر کے استاد کو اوفینڈ کرنا یہ علم سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَانْطَلَقَا، اب دونوں چل دیے. یہ علمی سفر شروع ہوا استاد اور شاگرد کا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض علم سفر اور مشاہدے سے حاصل کیے جاتے، ایک کتابی علم ہوتا ہے اور ایک مشاہداتی علم ہوتا ہے. آج کی جدید دنیا میں آپ دیکھیں کہ ایجوکیشنل ٹورز کو کتنی اہمیت حاصل ہے اور تعلیمی سفر ورلڈ وائڈ ریکگنائز کیا گیا ہے. اور مسلمانوں نے تو کئی 100 سال پہلے، کئی صدیاں پہلے یہ روایت ڈالی تھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرف سے وفد آتے تھے، آپ سے سیکھ کے جاتے اور جا کے سکھاتے. قرآن میں بھی آتا نا لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر آبادی سے کچھ لوگ نکل کے آتے، وہ سیکھتے اور جا کے سکھاتے. علم کے لیے سفر تو حضور کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا. صحابہ کرام نے اس میں بہت وسعت پیدا کر دی، ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر ہوا. پھر اس کے بعد امام شافعی، امام احمد بن حنبل کہ ایک ایک شخص نے ہزاروں میل کا سفر طے کیا علم کی خاطر. جیسے ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، بے شمار پھولوں سے رس چوس کے آ کے شہد بناتی. تو یہ جو کتابیں اسلاف نے تیار کی یہ ایسے ہی تیار ہوئی. اور بسا اوقات استاد اور شاگرد دونوں ہی سفر کرتے ہیں. تو یہ حضرت موسیٰ اور خضر دونوں چل دیے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے دونوں، ایک ہی کشتی میں دونوں سوار ہوئے. اور یہیں پر وہ واقعہ پیش آیا کہ جو ہی وہ دونوں بیٹھے تو اتنے میں ایک چڑیا آئی جس نے سمندر سے ایک چونچ بھر پانی لیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھتے ہو اس کی چونچ میں پانی کتنا ہے سمندر کے مقابلے میں. یہ ہے تمام انسانوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں جو سمندر جیسا ہے. تو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اچھا یہ پہلی تعلیم تھی جس کا ذکر قرآن میں نہیں آتا لیکن حدیث میں آتا ہے. اس واقعے کا بخاری میں شاید آتا ہے. یہ پہلی تعلیم تھی کہ شاگرد کو یہ احساس دلانا کہ علم کی کوئی حد نہیں اور انسان کے پاس جتنا بھی ہے وہ بہت تھوڑا ہے. اور کبھی بھی انسان کے اندر علم کا تکبر نہ آئے کہ میرے پاس بہت کچھ آ گیا. مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بس ایک قطرہ ہے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، کشتی میں بیٹھے اور کشتی کو پھاڑ دیا. خضر علیہ السلام نے عیبدار کر دی. خرق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا. قال، موسیٰ علیہ السلام ایک دم بول اٹھے، اخرقتہا، آپ نے کشتی پھاڑ دی، لتغرق اہلہا، اس کے سواروں کو غرق کرنے کے لیے. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بہت سخت حرکت کر ڈالی. عام طور پر طالب علموں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ استاد کی بعض اوقات کسی مصلحت کے تحت کی ہوئی چھوٹی سی بات، چھوٹی سی حرکت بہت عجیب معلوم ہوتی کہ یہ آپ نے کیسے کر دیا، یہ کیوں کر دیا. لقد جئت شیئا امرا، یہ تو بہت غلط کام کیا. قال الم اقل، خضر نے کہا میں نے کہا نہ تھا
انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ نہ چل سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ میرا مواخذہ نہ کیجئے، بما نسیت، کیونکہ میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور نہ دشواری میں ڈالیے مجھ کو، من امری میرے معاملے میں، عسرا شدت کے ساتھ، بہت سختی سے کام نہ لیں، کیونکہ وہ ڈر گئے نا ایک دم کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں صبر کروں گا، تو اب میں تو پہلے ہی مرحلے پر کیا کر بیٹھا۔ اور یہ ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ استاد شاگرد کا رشتہ جب شروع میں قائم ہوتا ہے تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی، اس میں استاد کو بھی سمجھنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے اور معاف کرتے چلے جانا چاہیے، ورنہ طالب علم سیکھ نہ سکیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ کو نہ پکڑیے اور سختی نہ کیجیے، فانطلقا، تو انہوں نے معاف کر دیا، چل پڑے پھر۔ حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملاقات کی، لقیا سب تثنیہ کے صیغے، دونوں نے ملاقات کی، غلامن ایک نوجوان سے، نابالغ بچے سے، فقتلہ، خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ، اچھا موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کیوں تھے؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے علم کی روشنی میں سب دیکھ رہے تھے نا، اور وہاں کوئی اور علم تھا، اس لیے اس علم کی روشنی میں تو یہ کام بہت ہی غلط نظر آیا۔ اچھا ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم 14 سال یا 20 سال کہیں اور پڑھ کے آتے ہیں، وہاں کچھ اور پڑھتے ہیں، اس کا میزان کرائیٹیریا کچھ اور ہوتا ہے، وہاں کا سسٹم کچھ اور ہوتا ہے، وہاں طریقے مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا ہم استاد کے ہر عمل اور ایکشن کو کس میں پرکھتے ہیں؟ اپنے بیک گراؤنڈ میں، اپنے گزشتہ علم کی روشنی میں وہ دیکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس حالانکہ علم تو بہت زبردست تھا نبوت کا، کتاب کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا تھا یہ بھی جاننے کے لیے، اس لیے اس علم کی روشنی میں تو واقعی ایک غلط کام تھا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ، آپ نے ایک پاک جان کو مار ڈالا، زکیہ پاک طاہر، نفسن جان، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، یعنی اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا، آپ نے بغیر قصاص کے اس کو مار ڈالا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو ایک بہت ناحق کام کیا، قابل انکار کام کیا، یہ کام تو کبھی بھی پسند نہیں کیا جا سکتا، آپ کا یہ کام تو بہت ہی غلط کام ہے۔ نکرا یعنی اس کام کی تو کوئی گنجائش نہیں شریعت میں۔ مراد کیا ہے؟ ایسا فضیل یعنی غلط کام کہ جس کی شریعت میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے ایک انسان کو مارنا شریعت کی روح سے تو ایک بہت ہی غلط بات ہے، اور کسی بھی شریعت میں، کسی اخلاق میں، کسی قانون میں کہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔